لیکن کس نبی کی بارگاہ میں؟ ارے جس کے صدقے میں رب نے زمین کو بنایا، جس کے صدقے میں رب نے آسمان کو بنایا، جس کے صدقے میں رب نے پوری کائنات کو بنایا، اسی نبی کی بارگاہ میں میں کہہ رہا ہوں ارے جس نبی کے صدقے میں ہم اور آپ بنے، رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو اے محبوب میں کوئی نہ بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ پہاڑوں کو پیدا کرتا۔ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا، اگر میرا پیدا کرنا آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو اے محبوب میں اپنے خدا ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ اسی نبی پہ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر تک آپ حضرات نے نعت نبی کو سماعت فرمایا، آپ حضرات نے خاموشی سے سن رہے تھے، لیکن جب آپ حضرات کوئی بات چبھ جائے دل پہ، کوئی اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ مچل کے کہہ دیجیا کریں۔ میں آپ کو بتا دوں سبحان اللہ ایک بار کہنے پر 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، مچل کے کہیں، مائک سے تیز آواز نکل لیجیے، کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر قرآن کے کسی بات کا انکار کرے کوئی مومن، کوئی مسلمان، زبر یا زیر کا انکار کرے گویا وہ کافر ہو جائے گا، یعنی ایمان قرآن کو حق ماننا لازم ہے۔ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے۔ حضرات گرامی میں بھی کچھ آپ حضرات کو نعت پاک پڑھ کے سناؤں گا۔ میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے لیکن حضرت بلال انہوں نے اذان کہاں دیا تھا؟ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر۔ جب وہ اذان دیتے تھے تو مکے والے کہتے تھے بلال تو اذان نہ دیا کر، تیرے آواز سے الفاظ غلط نکل جاتے تھے، لیکن قربان جاؤ اس محبوب پر جس بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان بلوایا تھا۔ آج میں انہی حضرت بلال کے صدقے میں بھی کچھ نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، کہ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، کہ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، حکم دے دیتے تو سورج سے برستا پانی، حکم دے دیتے تو سورج سے برستا پانی، کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی،
اور فاطمہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر دیتی. امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا. یزید جانتا تھا آل رسول کو ایسے نہیں مار دیا جائے گا, انہیں پہلے پیاسا تڑپایا جائے گا, بھوکا پیاسا رکھا جائے گا, کیونکہ یہ آل رسول ہیں, ہم جانتے ہیں ان کی طاقت کو. تبھی تو یزید 22,000 کا لشکر 72 کو مارنے آیا تھا. یہ ہیں نبی کے خاندان والے. تو شاعر کیا کہتا تھا, فاطمہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر دیتی, فاطمہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر دیتی, کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی, کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی, کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی. آئیے اب میں نعت پاک کو پڑھ سکا. آپ حضرات انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سماعت کیا. ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ ایک بار مچل کے ہاتھ اٹھائیں, ہاتھوں کو اٹھائیں. کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا ہے پانی. حضرات گرامی, محبت یا ہاتھوں کا اٹھانا یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نبی کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں, قربان ہو سکتے ہیں, لیکن اپنے سر کو کسی کے آگے جھکا نہیں سکتے سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکتا ہی نہیں ہے. یہ مسلمان کی فطرت ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہوتا ہے, ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بہت خوب, یا رسول اللہ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. حضرات گرامی, علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال, مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال. ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پاک انسان ہو نہیں سکتا اگر دل پاک نہیں ہے, پاک انسان ہو نہیں سکتا اگر دل پاک نہیں ہے. کیونکہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت ہے, کیونکہ ابلیس کو بھی بہت آتے تھے وضو کے فرائض بہت ہے. حضرات گرامی, کوئی ادا کر کے روئی, کوئی ادا کر کے رویا, کوئی ادا کر کے روئی, کوئی ادا کر کے رویا. عجیب عشق ہے عشق نماز, کوئی قضا کر کے رویا, کوئی قضا کر کے روئی, کوئی قضا کر کے رویا, کوئی قضا کر کے روئی. حضرات گرامی, میرے تقریر کا عنوان یہ ہے کہ یہ اسلام جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے. حضرات گرامی, یہ اسلام, یہ آقا کی محبت جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے تو پھر وہ اپنی جان دے سکتا ہے, ناموس رسالت پہ جان لٹا سکتا ہے. یہی واقعہ ہے حضرت عمر کا. حضرت عمر نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہے, آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, آپ ابھی کافر ہیں. لیکن حضرت عمر, آپ کافر ہیں لیکن حضرت عمر دل میں ارادہ رہتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار رہتے ہیں, لیکن رات میں میرے صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعا کرتے ہیں, اے
رب کائنات میرے عمر کو اسلام کی دعوت دے دے، میرے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ جب رات میرے مولا حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو حضرت عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار کو لے کر اور دل میں یہ ارادہ رہتے ہیں کہ آج اس محمد کو قتل کر دوں گا جس نے گھر گھر فساد پیدا کیا ہے، جس نے نیا دین لے کر آیا ہے۔ اگر اس نبی کو قتل کر دوں گا تو یہ جتنے گھر گھر فساد ہو رہے ہیں، جتنے مسلمان ہو رہے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، اس نبی کو قتل کر دیں گے۔ اگر وہ قتل ہو گیا تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ دل میں ارادہ ہے، حضرت عمر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جب راستے میں پہنچتے ہیں تو حضرت ارقم بن زید مل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عمر ٹھہر تو جا، آخر یہ تلوار لے کر جا کہاں رہا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں تم مجھے مت روکو، میں آج اس محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے گھر گھر فساد پیدا کیا ہے۔ اگر میں اس کو قتل کر دوں گا تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ حضرت ارقم بن زید فرماتے ہیں عمر ٹھہر جا، تو اس نبی کی بارگاہ میں جانے سے رک جا، میری بات سن، پہلے تو جا اپنے گھر کی خبر لے، جا پہلے اپنے گھر، تیری بہن اور تیرے بہنوئی نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، نبی پر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر جب اتنا سنتے ہیں اور چاہو جلال میں آ جاتے ہیں، میرے گھر میں خطاب کا بیٹا، میں مکے کا سردار، میرے گھر دین کیسے آ سکتا ہے؟ میری بہن کلمہ کیسے پڑھ سکتی ہے؟ اس نبی پہ کلمہ کیسے پڑھ سکتی ہے؟ حضرت عمر چاہو جلال میں ہے، عرض کرتے ہیں ٹھہر تو جا اپنے بہن کی خبر لے۔ حضرت عمر رخ کو بدل لیتے ہیں، اپنے گھر کی طرف چل جاتے ہیں۔ جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کسی غیر کی آواز نہیں آتی ہے، کسی کی غیبت کرنے کی آواز نہیں آتی ہے، کسی کی چغلی کرنے کی آواز نہیں آتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے مسلمانوں، آج ہمارا یہ حال رہا ہے، ہم نے قرآنوں کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں۔ آج مسلمان اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے کے لیے امریکہ بھیج رہا ہے، آج مسلمان اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بدیس بھیج رہا ہے، لیکن قرآن جانتا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ آج مسلمان اپنے بیٹے کو جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اسلام کہتا ہے اپنے بچے کو مدرسے میں لے جاؤ، بسم اللہ خوانی کراؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، لیکن آج مسلمان کون چیز پڑھا رہا ہے؟ آج دنیاوی تعلیم کرا رہا ہے۔ میرے تقریر کا عنوان یہ ہے بچے کو پہلے قرآن پڑھاؤ پھر دنیاوی تعلیم سکھاؤ۔ حضرات گرامی، عمر دروازے پر کھڑے ہیں، اندر سے کسی کی غیبت کرنے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی اس بات کو سنیں، اپنے کام کاج کو روک دیں، میری بات کو غور سے سنیں۔ آج ہمارے گھروں میں کسی کی برائی ہوتی ہے، اپنوں کی برائی ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ اس عمر کی بہن پر دروازے پر کھڑے ہیں، اندر سے کسی غیب کی آواز نہیں آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ مسلمانوں، غور کرنے کا مسلمان غور کرنے کا ارادہ ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ وہی مسلمان، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں سب کچھ ہے، کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں دیکھ، اب کیا ہوگا قرآن میں دیکھ، لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم نے بس جان لیا ہے ہمارے پاس بڑی کتاب ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، ہم نے قرآن کو تہیا کے بڑے ہی حفظ و امان میں اونچی مقام پہ رکھ دیا ہے، اس پہ گرد غبار رکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتی، یہ مسلمان کی قوم ہے، آج مسلمان گری ہوئی ہے۔ مسلمانوں، حضرت عمر دروازے پر کھڑے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ جب بہن نے سنا میرا بھائی آیا ہے، چاہو جلال میں ہے، بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے کو لپیٹا اور اونچی مقام پہ رکھ دیا، اپنے شوہر کو چھپا دیتی ہے۔ دروازے کو جب کھولتی ہے بہن، حضرت عمر جاہو جلال میں ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، بہن دیکھتی رہتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری بہن بتا، میرے آنے سے پہلے ابھی تو کچھ پڑھ رہی تھی، بتا پڑھ کیا رہی تھی؟ جب کچھ دیر تک پوچھنے کے بعد بہن نے کہا میرے بھائی سن، میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ بہن نے ڈرا نہیں، کیونکہ اس کے سینے میں نبی کی محبت بس گئی ہے، اس
کے سینے میں آقا کی محبت بس گئی ہے. اس نے کہا ہے میرے بھائی سن, میں قرآن پڑھ رہی تھی, بھائی نے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے بہن کو ایک تھپڑ مارا, میری بہن اتنی دور جا کر گری, پھر کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے بھائی تو مجھے ایک تھپڑ نہیں 1000 تھپڑ مار, لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ تیری بہن کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گی. اے میرے بھائی یہ امید نہ رکھنا کہ تیری بہن کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گی, یہ امید نہ رکھنا قرآن پڑھنا چھوڑ دے گی, یہ امید نہ رکھنا تیرے مارنے سے تیرے ظلم کرنے سے, یہ امید نہ رکھنا یہ دیوانی ہو گئی ہے رسول اللہ کی, سبحان اللہ, یہ دیوانی ہو گئی ہے رسول اللہ کی. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے اتنا جذبہ اتنا جوش اپنی بہن کے اندر دیکھا تو جو میرا غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا, وہ ٹھنڈا ہو گیا. وہی عمر ہے ابھی صبح میں آپ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ اگر محمد نظر آئے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا, لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے جب اتنا جذبہ اتنا دبدبا اپنے بہن کا دیکھا تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. حضرت عمر فرماتے اچھا بتا پڑھ کیا رہی تھی, مجھے بھی پڑھنا ہے. بہن فرماتی ہے سن تو کافر ہے, پہلے تو جا غسل کر کے آ, پہلے تو جا وضو کر کے آ, پہلے جا نئے کپڑے پہن کے آ, پھر میں تجھے بتاتی ہوں میں پڑھ کیا رہی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا, میں گیا غسل کر کے آیا, وضو کر کے آیا, پھر نئے کپڑے پہن کر آیا. میری بہن نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, جب میں نے قرآن کی آیت کو سنا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہی عمر ہیں, دل میں ارادہ تھا کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا, لیکن جب قرآن کو سنا قرآن کو پڑھا تو ارادہ بدل لیا, ارادہ بدل گیا. کہا ہے میری بہن میں گھر سے نکلا تھا میں گھر سے نکلا تھا محمد کو قتل کرنے کے لیے, لیکن جب سے تم نے قرآن کو پڑھا ہے میں نے سنا ہے اب اس نورانی چہرے والے سے ملا دے, وہ دعا والے سے ملا دے, اس کالی کملی والے سے ملا دے, اس آخری نبی سے ملا دے. میں بھی اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں, میں بھی اس کا چاہنے والا ہو گیا ہوں. بہن کہتی ہے سن کیا ارادہ ہے, کہا کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, کہا کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اے میری بہن ٹھہر جا, میرے ہاتھ کو باندھ دے, انہی ہاتھوں نے تلوار اٹھا رکھی تھی اس محمد کو قتل کرنے کے لیے, میرے ہاتھوں کو باندھ دے اور میرے گلے میں تلوار کو لٹکا دے, پھر نبی کی بارگاہ میں لے چل. حضرت عمر کی بہن فرماتی ہے ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتی ہوں. عمر فرماتے ہیں میری بہن نے ایسا ہی کیا. جب آپ کو آتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا, حضرت عمر کو آتے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع نے دیکھا تو صحابہ کرام کے مجمع میں شور طاری ہو گیا, اور صحابہ کرام نے آ کر امیر حمزہ سے کہنے لگے اے امیر حمزہ عمر آ رہا ہے. امیر حمزہ فرماتے ہیں آنے دو تو کیا ہوا. صحابہ کرام فرماتے ہیں اے امیر حمزہ وہ خطاب کا بیٹا ہے. امیر حمزہ فرماتے ہیں انا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اگر وہ خطاب کا بیٹا ہے تو میں اللہ اس کے رسول کا شیر آنے دو. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور وہ خطاب کا بیٹا ہے, اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے. امیر حمزہ فرماتے ہیں آنے دو, اگر اس کی نیت صحیح رہی تو اسے بیٹھایا جائے گا, اگر اس کی نیت غلط رہی تو اسی کی تلوار سے اس کے سر کو اڑا دیا جائے گا. حضرت عمر آتے ہیں, صحابہ کرام کے مجمع میں شور طاری ہو جاتا ہے. میرے آقا اندر آرام فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں کون ہے, حالانکہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بہت ہے, وہ سب جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں, ہو رہا کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں, ہونا کیوں کل رات میں آپ نے دعا کر کے مانگا ہے عمر کو. میرے آقا فرماتے ہیں امیر حمزہ دروازے پر کون ہے. امیر حمزہ فرماتے ہیں حضور عمر آیا ہے. کہا دروازہ کھول دو, کہا حضور خطاب کا بیٹا ہے, کہا دروازہ کھول دو, کہا حضور عمر کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے, کہا دروازہ کھول دو. عمر اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے, کل رات میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے, کل رات میں نے مانگ کے لیا ہے. دروازے کو یوں کھولا گیا, عمر کے ہاتھ بدے ہیں اور نسلیں جھکی ہوئی ہیں. میرے آقا یوں جھک جوڑ کر فرماتے ہیں اے عمر بتا ارادہ کیا ہے.
تیرا ارادہ کیا ہے, کس مقصد کے لیے آیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے. اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے مسلمانوں. وہی عمر ہے جو گھر سے نکلے تھے کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا, لیکن جب آپ نے قرآن کو سنا, قرآن کو جانا, تو ارادہ بدل لیا. آپ نے کلمہ پڑھ لیا. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے. جیسے ہی آپ نے کہا حضور کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں, آقا کے آنکھوں میں آنسو تھے. وہ ٹپ سے نیچے گرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا. صحابہ کرام دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں نے آقا کو کبھی ایسا جذبہ نہ دیکھا, کبھی آقا کو نعرہ لگاتے نہ دیکھا. لیکن جب عمر نے کہا حضور کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, تو میرے آقا نے نعرہ لگایا اور کلمہ پڑھتے ہی عمر نے کہا تھا ہے اگر کسی میں ضرورت ہے, اگر کسی ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو اب عمر کو روک کر دکھائے. اب کوئی بھی مسلمان چھپ کر نماز نہیں پڑھے گا, اگر نماز پڑھے گا تو کعبے کے اندر پڑھے گا. یہ ہیں حضرت عمر. حضرات گرامی, یہی واقعہ